ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وقال تعالى في مقام آخر إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله مستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جیسا کہ ہمارا عنوان چل رہا ہے، مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی ضرورت۔ اصل مقصد کی طرف آنے سے پہلے بہت ساری باتیں بطور مقدمہ کے ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں، جس کی ضرورت بھی ہے اور الحمدللہ اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے۔
اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو 3-4 جمعہ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں رکھا کہ دنیا کے اندر کئی قسم کے مذاہب ہیں، اور یہ سوال نہ کریں کہ حضرت جب ہر چیز کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو ان مذہبوں کو بنانے والے بھی اللہ ہی ہیں، اتنے مذاہب بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور ہم بہت ضعیف اور ناتوان ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور ہے، تھوڑی بہت طاقت اگر اسے ملتی ہے تو وہ صرف جوانی میں ملتی ہے، اس کے علاوہ نہ اس کو بچپن میں طاقت ملتی ہے نہ اسے بڑھاپے میں طاقت ملتی ہے۔ ہر اعتبار سے انسان کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تم کو بہت کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کے بعد تم کو قوت عطا کی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزور بھی بنا دیا اور بوڑھا بھی کر دیا۔ یخلق ما یشاء، ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ اس کی چاہت ہے، بنانے والا وہ ہے، خالق وہ ہے۔ اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، جہاز میں۔ جہاز کے کنارے ایک چھوٹی سی چڑیا آئی، چڑیا مطلب چڑی، بھر بھراتے ہوئے آئی اور بیٹھی، پھر اس نے سمندر میں اپنا چونچ ڈبایا، اس میں سے جتنی اس کی ضرورت اور طاقت اور بساط تھی اتنا پانی پیا اور پھر بھر بھراتے ہوئے اڑ گئی۔ یہ منظر حضرت موسیٰ بھی دیکھ رہے تھے اور حضرت خضر بھی دیکھ رہے تھے۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، حضرت خضر اولیاء تھے جن کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ وہ ولی تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ کی نبوت پر تو تمام کا اتفاق ہے۔ مسلمان بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، عیسائی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، خود یہودی تو انہی کو مانتے ہیں، ان کے بعد تو عیسیٰ کو بھی مانتے نہیں، دیگر انبیاء کو بھی مانتے نہیں، اور میرے نبی کو بھی مانتے نہیں۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند ایک مرتبہ کسی سفر میں روانہ ہوئے تو فلائٹ میں ایک یہودی سے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی، فلائٹ میں بیٹھے تھے۔
بعض لوگ خاموش رہ جاتے ہیں تو عزت بچ جاتی ہے، منہ کھول کر بدنام ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جتنا ہو سکے خاموش رہنا یہ ہماری عزت کی حفاظت کے لیے بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ اور جتنی خاموشی کی فضیلتیں اور باتیں ہیں ان تمام باتوں کو، اور جتنے اقوال ہیں ان تمام اقوال کو پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ارشاد فرما دیا، من سکت سلیما، جو خاموش رہا وہ نجات پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ 18ویں پارے سورۃ المؤمنون کی شروع کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری سند عطا فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین میں مومنین کامیاب ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کائنات کا خالق و مالک، جس کی نظر ہر چیز پر ہے، ہر نفع پر ہے، ہر نقصان پر ہے، ہر کامیابی پر ہے، ہر ناکامی پر ہے، وہ ایسا خالق فرماتا ہے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ کامیاب مومنین ہیں۔ اگر آپ مدارس میں پڑھتے، نحو اور صرف سے آپ کا تعلق ہوتا، فصاحت اور بلاغت سے آپ کی نسبت ہوتی، تو پھر قد افلح المؤمنون کا ترجمہ کرنے اور سننے اور سمجھنے میں بڑا مزہ آ جاتا۔ توجہ چاہتا ہوں اکرم صاحب، غور سے سنیں، اس لیے کہ عربی زبان کو عربی میں سننا اور سمجھنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ اس زبان کو دوسری زبان میں اگر سنیں گے تو صرف ترجمہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ جو حضرات 4-5 زبان جانتے ہیں وہ میری بات سمجھ سکتے ہیں۔ پھر ترجمہ کنڑ کا اردو میں نہیں کر سکتے، اردو کا کنڑ میں نہیں کر سکتے، تامل کا اردو میں نہیں کر سکتے، اردو کا تامل میں نہیں کر سکتے، تامل کا کنڑ میں نہیں کر سکتے، کنڑ کا تامل میں نہیں، پھر ترجمہ اس زبان کا اس زبان میں نہیں کر سکتے، جبکہ عربی کے علاوہ تمام زبانوں کا درجہ ماتحت کا ہے، اور امیر کا درجہ تو عربی زبان کا ہے۔ جب ماتحت اور فنا ہونے والی زبانوں کا یہ حال ہے تو باقی رہنے والی اور اصل زبان کا عالم کیا ہوگا؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جب مدارس کے جلسوں کو بھی جاتا ہوں یا عوام میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ایک بڑی سے بڑی تقریباً 2-4 گھنٹوں کی بات کو اگر ایک جملے میں بیان کر سکتے ہیں کسی زبان میں تو وہ صرف اور صرف عربی زبان میں بیان کر سکتے ہیں، اور ایک جملے کو کھول کھول کر 4-5 گھنٹے بیان کر سکتے ہیں تو وہ جملہ بھی عربی ہی کا ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، یقیناً کامیاب ہو گئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں۔ پھر مومنین یہ سوچ رہا ہے کہ اس زمین میں ہم ناکام ہیں؟ مومن جیا تب بھی کامیاب، مومن مرا تب بھی کامیاب، مومن امیر ہے تب بھی کامیاب، مومن غریب ہے تب بھی کامیاب،
مومن مریض ہے تب بھی کامیاب، مومن صحت مند ہے تب بھی کامیاب، مومن کالا ہے تب بھی کامیاب، مومن گورا ہے تب بھی کامیاب، مومن مرد ہے تب بھی کامیاب، مومن اگر عورت ہے تب بھی کامیاب، اس لیے کہ یہ کامیابی کی سند اور سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کون؟ اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غرض اور بھی باتیں ہیں، پھر کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین کی صفات جو کامیاب ہونے والے ہیں، ان کی کیا ہے؟ یہ وہ مومنین ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ایسی نماز پڑھتے ہیں جو نماز اللہ کو پسند ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ان کی تیسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ بیکار کام اور بیکار باتوں میں رہتے نہیں، نہ کام بیکار کرتے ہیں نہ بات بیکار کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات ہیں، صفات جو قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ کام بھی بیکار نہ کرو، بات بھی بیکار نہ کرو۔ بیکار کام کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے، بیکار بات کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ بڑے بڑے اولیاء کا، بڑے بڑے فلاسفرز کا، بڑے بڑے دانشوروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زبان بند رکھ کر کوئی شرمندہ نہیں ہوا، جب بھی شرمندہ ہوا تو زبان کھول کر شرمندہ ہوا۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کے والد کو میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ دیکھتا ہوں، اس لیے کہ میں نے کبھی ان کو، میرے دوست ہیں، سادے سیدھے ہیں، عالم نہیں، حافظ نہیں، لیکن ان کی صفت اتنی اچھی ہے کہ ان کو میں نے کبھی بیکار کا جملہ کہتے ہوئے نہیں سنا۔ یہی اولیاء کی صفات ہے۔ ہمارے نزدیک ولی کون؟ بڑا پھیٹا، بڑی داڑھی، پیٹ 4-5 مہینے کا، عورتیں قریب، مرد دور، ہولے ہولے آوازاں، مسواک نہیں، ڈنڈا، نماز نہیں، تلاوت نہیں، ذکر نہیں۔ اولیاء کی صفات میں سے قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ ایک تو یہاں والذین هم عن اللغو معرضون، یا لغو سے فعل بھی مراد ہے، قول بھی مراد ہے، بیکار کام نہیں کرتے، بیکار بات نہیں کرتے۔ اور 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اولیاء کی اور اللہ کے خاص بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں اور وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہماری بحث ایسے جاہلوں کے سامنے بیکار ہے تو وہ اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، بیکار کی بات نہیں کرتے۔ ایک پیغام ہے، اپنی زبان کو یا تو ذکر سے آراستہ رکھو یا نہیں تو خاموش رکھو۔ ٹر ٹرانا تو مینڈک کی عادت ہے، بلکہ علامہ کمال الدین دیمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مینڈک جو ٹر ٹراتا ہے وہ ہمارے نزدیک ٹر ٹرانے کی آواز ہے، ورنہ اس کا ٹر ٹرانا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ مینڈو کا ہی؟ ارے آپ کے محلے میں مینڈو کا ہی نہیں؟ نہیں کیا تمہیں بولو رے بابا، ہہیں کہ تو ہہیں بولو، نہیں کہ تو نہیں بولو، نہیں تو منگا کو چھوڑ تو ہی نہیں کہاں ہی۔ جو ہماری آبادیوں کی وہ
چیزیں جو ایک دور میں ہماری آبادیوں کی خوبصورتی میں داخل تھی، کہیں بکری نظر آتی تھی، کہیں مینڈک نظر آتا تھا، چھوٹے موٹے کھیلنے کے لائق کیڑے مکوڑے جو نظر آتے تھے، تنبی بولتے، پاترنی بولتے، تتلیاں بولتے، ہمارے آبادیوں کی وہ خوبصورت چیزیں تھی۔ اسکول کو جا کر آنے کے بعد کبھی کبھی ہم لوگ جا کر اسے پکڑتے اور کھیلتے، سب ختم ہو گئے، ختم نہیں ہوئے، وہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ کہیں ان پر ہونے والا اللہ کا عذاب وہ ہم پر بھی نہ ہو جائے۔ خوبصورت خوبصورت پاترنیاں، تتلیاں تھے نہیں ہمارے بچپن میں؟ ہمارے بچپن میں کہ تو انہوں بھی منڈی ہلا رہی، تمہیں خود ہی بچپن میں تھے نہیں صاحب نہیں؟ خوبصورت خوبصورت پاترنیاں اسے پکڑنے پھرتے تھے، اسے پکڑنے پھرتے تھے۔ اب خالی یہ پاترنی کو پکڑنے کو پھر گئے۔ اب انہیں تنبی، پاترنی، تتلیاں سب یہ بن گئے۔ وہ ایسا بول کر اگر ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں تو ڈپلیکیٹ دیکھتے ہیں، یعنی تو یوٹیوب میں دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت حقیقت ہی ہوتی ہے۔ چلے گئے، سب چلے گئے۔ مینڈکا رکھتے تھے، مینڈکا، مینڈک وہ اردو میں اچھی زبان میں ہمیں مینڈک بنا ڈالے، اچھلتا اچھلتا۔ حوزہ رکھتے تھے، حوزہ کے پاس مینڈکا رکھتے تھے۔ اس کے بارے میں ایک زبردست عقیدہ عورتوں کے پاس تھا، رے مینڈک کو مارنے کو رے کی جورو مکی رہتی گت واقعیتاً اسے مارے تو جورو مکی ہونے کا ہوتا تو پھر مرد بنے چھوڑتے، ڈھونڈ ڈھونڈ کو مارتے۔ مودی جی کی حکومت سے مرد اتنا پریشان نہیں جتنا عورت کی زبان سے مرد پریشان ہے۔ یوگی جی کی حکومت سے ملک اتنا پریشان نہیں، ریاست اتنی پریشان نہیں جتنا ایک عورت کی زبان سے پریشان ہے۔ مینڈک کی زندگی کو بھی عورت کی زبان کو تعلق کیا ہے؟ کس کی تیوی شادی میں بارش پڑی تو آرس کی نوشوں کی بچپن میں مینڈک مارے رہیں گے۔ بارش کو بھی مینڈک کی موت کو کیا تعلق ہے؟ ابھی بھی چل رہے ہیں یہ عقیدے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بات گہری ہوتی جا رہی ہے، لیکن ضرورت کی باتیں ہیں کہ دوستو قرآن مکمل ہو گیا، احادیث آ گئے، حلال کیا حرام کیا معلوم ہو گیا، جائز کیا ناجائز کیا معلوم ہو گیا، عقائد کیسے ہونا چاہیے، عقائد میں کتنا مضبوط ہونا چاہیے، تمام چیزیں آ گئی ہیں۔ اور ابھی بھی مسلمان مرد اور مردوں سے زیادہ عورتیں غلط عقائد میں مبتلا ہیں، اور یہ غلط عقیدے اگر ہمارے گھروں کے اندر یا غلط عقیدے ہماری زندگیوں میں، ہمارے خیالات میں، ہمارے ماحول میں پلتے رہیں گے تو ایک سے آگے ایک، ایک سے آگے ایک، ایک سے آگے ایک، چلتے چلتے انتہا درجے پر غلط عقیدوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ انتہا درجے پر غلط عقائد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ جانوروں کے متعلق جو باتیں ہیں وہی باتیں رکھو، انسانوں کے متعلق جو باتیں ہیں وہی باتیں رکھو، اللہ کے مخلوقات کے متعلق جو باتیں قرآن اور حدیث میں ہیں انہی باتوں کو رکھو۔ کسی کو آپ اپنے طرف سے عقیدوں میں شامل نہ کرو، شریعت میں شامل نہ کرو، مسائل میں شامل نہ کرو۔ یہ دوسری قوم کی طرح نہیں ہے، یہ اسلام ہے جو بننا پورا بن چکا ہے، نہ اب اندر سے کوئی چیز باہر جائے گی، نہ باہر سے کوئی چیز اندر جائے گی۔ نہ اندر سے کوئی چیز باہر جائے گی، نہ باہر سے کوئی چیز اندر آئے گی۔
مثال دیتے دیتے بات آ گئی جو ضروری بھی ہے. عورتوں کو بتاؤ اور کہو عقیدے اچھے رکھے. کمزور عقیدے کفر تک پہنچا دیتے ہیں. اعمال کمزور ہو عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور کمزور عقائد کفر تک پہنچ جاتے ہیں، کفر تک. عقیدے بھی اچھے رکھو، مسائل اچھے رکھو، اعمال اچھے رکھو، نیکیوں پر عمل کرو، گناہوں سے بچو، صورت بھی بناؤ، سیرت بھی بناؤ، ظاہر کو بھی سنوارو، باطن کو بھی سنوارو. تب جا کر انشاءاللہ تعالی دین کامل ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے. قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا، شریعت نے کبھی یہ نہیں کہی کہ آپ ظاہر کو بگاڑ کر رکھو، باطن کو بناؤ، یا باطن کو بگاڑ دو، ظاہر سنور کر رہا تو کافی ہے، صورت کیسی رہی تو کیا ہوا، سیرت اچھی رکھو. یہ نہیں کہا. صورت بھی اچھی رکھو، صورت بھی اچھی رکھو، ظاہر بھی اچھا رکھو، باطن بھی اچھا رکھو، عقیدے بھی اچھے رکھو، اعمال بھی اچھے رکھو، تب جا کر دین بنتا ہے. گھوڑے کو گھوڑا سمجھو، گدھے کو گدھا سمجھو، گائے کو گائے سمجھو، بیل کو بیل سمجھو، بچھو کو بچھو سمجھو، سانپ کو سانپ سمجھو. یہ سب حیوانات ہیں، ان سے ہمارے عقیدوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نفع اور نقصان کے قطعاً کوئی مالک نہیں ہے. ان سے نہ بنتا ہے نہ بگڑتا ہے. یہ تو غیروں کا عقیدہ ہے. ایک خدا کو چھوڑو گے اللہ ناراض ہو کر مخلوق کے پیچھے لگا دیں گے، اور وہ ایک خدا کو پکڑ لو گے اللہ تعالیٰ سب سے بچا کر اپنا بنا لیتا ہے. کل تو ایک بات ہمارے شیخ کی پڑھ کر میں بہت خوش ہوا، اور عجیب بات ہے، پہلے بھی الحمدللہ معلوم تھی لیکن بتا رہا ہوں میں آپ کو. کعبے کا طواف کرتے ہیں حجاج کرام، عمرہ اور حج کو جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں. تصور میں یہ بات رہنی چاہیے کہ میں کعبے کے در و دیوار کا نہیں، اس پر جو تجلی نازل ہوتی ہے اللہ رب العزت کی، میں اس کا طواف کر رہا ہوں، ورنہ ان پتھروں میں کیا ہے. کئی مرتبہ کعبے کے در و دیوار کو تجدید کیا گیا ہے، توڑا گیا پھر بنایا گیا، توڑا گیا بنایا گیا، توڑا گیا بنایا گیا، یہاں تک کہ میرے آقا کے وصال کے بعد بھی کعبے کو توڑ کر پھر بنایا گیا. پھر توڑنے کا جب وقت آیا تو تب روک دیا گیا کہ اب نہیں توڑا جائے گا، اب پھر نئے طریقے سے بنایا نہیں جائے گا. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے روک دیا. اگر یہ سلسلہ باقی رہے گا تو قیامت تک آنے والے عرب حکمران برابر اپنی حکومتوں کو کعبے پر استعمال کریں گے. اس لیے کعبے کو اسی حالت میں رکھو. کسی نے کہا کہ پیغمبر کے زمانے میں کعبۃ اللہ حتیم کے اندر باہر کی دیوار سے اندر تھا. نہیں، اب اسی کو رکھو، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ یہ کعبۃ اللہ کا پونا حصہ مان لو، اور یہاں حتیم خالی جگہ ہے، یہاں سے ایک دیوار آتی ہے. یہ اللہ کی مرضیات میں سے ہے، اللہ کی عطا میں سے ہے، اللہ کے احسانات میں سے ہے، اللہ کے کرم میں سے ہے. توجہ سے مجھے دیکھے، یہ پورا کعبۃ اللہ چار کونی نہیں ہے، ادھر سے لمبا، ادھر سے سیم دیوار اور ادھر سے سیم دیوار ہوتی ہے. ایسا لمبا تھا کعبۃ اللہ، پونے حصے پر کیا کر دیا گیا، کعبۃ اللہ کی چار دیواری بنا دی گئی، اور یہ پاؤ حصہ حتیم کے نام پر چھوڑ دیا گیا. کیوں چھوڑ دیا گیا؟ یہ اللہ کے انعام میں سے داخل، اللہ کے کرم میں داخل، اللہ کے رحم میں داخل. کیوں چھوڑ دیا گیا؟ کعبۃ اللہ کا دروازہ اندر جا کر مخصوص حضرات
وقت نماز پڑھیں گے جو لوگ مخصوص ہوں گے حکومت سے جن کا تعلق قریب ترین ہوگا ان کو اندر جانے کی سعادت ملے گی، یعنی تو عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے فقہا کو، بڑے بڑے اولیاء کو اندر جانے کی سعادت ملے گی، اور کروڑوں 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 عاشقان کعبۃ اللہ یہ افسوس کریں گے کاش ہم ان کے مقام پر ہوتے، کاش ہم ان جیسے ہوتے، ہم کو بھی کعبے کے اندر جانے کی سعادت نصیب ہوتی۔ یہ حسرت کوئی غریب اور عام انسان نہ کرے، اللہ نے حتیم کا حصہ خالی رکھ دیا۔ اب حتیم کے اندر جا کر کوئی نماز پڑھتا ہے، کعبے کے اندر پڑھنے اور حتیم کے اندر پڑھنے میں قسم اللہ کی 1% کا بھی فرق نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ ارے آئی نہیں؟ بعض لوگ کعبۃ اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ اللہ ان کی نمازوں کو قبول فرمائے، وہاں ان کے سجدوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی وہاں کے انوارات سے ان کو مالا مال کرے۔ لیکن عجیب اللہ کی قدرت ہے، کوئی باہر رہ کر بنتا ہے، کوئی اندر جا کر آ کر بھی بنتا نہیں۔ دیکھیے خدا کی قدرت، کتنے داڑھی منڈوے اندر جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، کعبے کے اندر جا کر آنے کے بعد بھی ان کا چہرہ کعبے والے کے مرضی کے مطابق نہ بنا تو پھر وہاں کے سجدے نجات کے لیے کافی نہیں ہے، عمل شریعت کے مطابق ہو تب نجات ہوگی۔ بعض لوگ اگر کسی کو کعبۃ اللہ کے بعد لنک سے لنک بڑھتی جا رہی ہے، توجہ چاہتا ہوں میں کہ بعض لوگ کعبۃ اللہ کے اندر جا کر آتے ہیں، کسی کو سعادت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ آنے کے بعد ہاں ایک فضیلت ہے غسل کعبہ، کعبۃ اللہ کو جو دھویا جاتا ہے اسے غسل کہتے ہیں، اس میں اگر کسی کو موقع مل جائے تو یہ بڑی سعادت ہے، ہر کسی کو ملتا نہیں ہے موقع ہے، لیکن اندر جا کر آنے کا جو شرف ہے وہ حتیم کے اندر جا کر آنے والے کو بھی وہی شرف ہے، کیونکہ حتیم کے اندر کا جو حصہ ہے وہ عین کعبہ ہے، عین کعبہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ آئی بات سمجھ؟ تو کعبۃ اللہ ایک 4 دیواری کا نام ہے، شہید کیے گئے دیواروں کو جب پوسیدہ ہو گئے تو پھر تعمیر کیا، ابراہیم کے دور میں تعمیر ہوا، نوح کے طوفان میں کعبہ غرق ہوا پھر تعمیر ہوا، بعد میں بھی تعمیر ہوا، نبی کے زمانے میں تعمیر ہوا، بعد میں تعمیر ہوا ہے، لیکن جو طواف ہوتا ہے وہ طواف کعبے کے در و دیوار کا نہیں، اس پر ایک تجلی نازل ہوتی ہے اللہ رب العزت کی، اس کا طواف ہوتا ہے الحمدللہ۔ حجر اسود کو جو بوسہ دے رہے ہیں، ایک مسئلہ، ایک سنت، ایک حکم سمجھ کر ہم بوسہ دے رہے ہیں، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق حجر اسود کے اندر بھی ذاتی کمال کوئی نہیں ہے، عطائے خداوندی ہے۔ انکا حجر، تو ایک پتھر ہے، پتھر، کفر میں تھے ایمان میں آ گئے، لمحات بدلے، ایسا ایمان بن گیا، ایسا ایمان بن گیا، ایسا ایمان بن گیا کہ 360 بتوں کی پوجا کرنے والے اب حجر اسود جیسے مقدس پتھر کے سامنے بھی اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں۔ ارے ایک عادت چھٹنا کا تو وقت لگتا، ہمیں اگر کسی پتھر کو دیکھ کر عبادت نہیں کرتے بولے تو ہمارا ایمان الحمدللہ ثم الحمدللہ نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ صحابہ کا نہیں تھا ایسا، سڈن بدلنا تھا، اسی لیے تو فضیلت ان کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خطاب سے آراستہ ہو گئے، اپنے تمام باطل عقائد اور باطل خیالات
اور اپنے پورے تمام غلط کاموں پر ایک ہی وقت میں قدم رکھ دیا، ختم۔ ادھر کلمہ پڑھنے سے پہلے بتوں کی محبت دل میں تھی، اب کلمہ پڑھتے ہی میرے رب کی قسم اب اللہ کی محبت ایسے آ گئی کہ غیر اللہ کو دیکھ کر محبت تو ہوتی تھی لیکن عبادت کا دور دور تک تصور نہیں تھا۔ مجھے وقت ہوتا تو میں اور گہرائی میں جاتا۔ آج اگر ہم کسی پتھر کی پوجا نہیں کرتے یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن کمال نہیں ہے ہمارا، کیونکہ ہمارا ایمان، ہمارے ابا مومن الحمدللہ، ان کے ابا مومن، ان کے ابا مومن، ان کے ابا مومن، ہماری اماں مومنہ، ان کی اماں مومنہ، ان کے ابا، ان کے امی مومنہ، چلتا ہوا ہے کئی برسوں سے ایمان کا ہم لوگ نتیجہ ہے۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسے نہیں کہ ادھر سے ادھر گئے، ایمان مکمل بن گیا۔ اب وہی حضرت عمر جو نبی کو مارنے آئے تھے کفر کی شدت میں، کلمہ پڑھتے ہیں تو اب حجر اسود کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ انکا حجر لا تنفع ولا تضر، تو پتھر ہے، تو صرف حضور محمد کر کو تجھے بوسہ دیے، ہمیں بوسہ دے رہے ہیں۔ تیرے اندر ذاتی کوئی طاقت نہیں ہے، تیرے اندر کیا کمال ہے کہ تو گناہوں کو چوس سکے؟ یہ اللہ نے تیرے اندر ایک پاور رکھا ہے، وہ صرف تیرے اندر ہے، دوسرے پتھروں کے اندر نہیں ہے۔ وہ بھی گناہ معاف کرنے والا اللہ ہے، تو ایک پتھر ہے۔ جب بھی حضرت عمر حجر اسود کا بوسہ دیتا تو کہتے ہی انکا حجر لا تنفع ولا تضر۔ دو چار دن پہلے ایک سفر میں گیا تھا، ایک اللہ والے کی مزار تھی، ارادہ ہوا کہ ان کی زیارت کروں۔ اللہ والوں کی خبروں کی زیارت کرنے میں کیا حرج ہے؟ وقت بھی میرے پاس موجود تھا، ٹرین بھی تاخیر سے تھی، اور ہندوستان کی ٹرین وقت پر آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ کرامت ہے۔ تو ارادہ ہوا کہ چلو بھی اللہ والے کے مزار پہ جا کر ذرا زیارت کر کے آئیں گے، ایصال ثواب کریں گے، ان کے وسیلے سے دعا کریں گے، ان کے حق میں دعا کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نبی کو دعا نہیں کر سکتے، آپ ولی کو دعا نہیں کر سکتے۔ ہمیں گنہگار، ہمیں کیا دعا کریں گے اور میرے نبی کا مقام کیا بڑھے گا؟ لیکن پھر بھی آقا نے فرمایا کہ تم میرے حق میں دعا کرو۔ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ آقا کے لیے دعا ہے وہ۔ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا۔ یہ غلامان محمد کو دعا کر رہے ہیں، حالانکہ میرے آقا کو دعا کیا۔ ہماری دعا کی آقا کو کیا ضرورت ہے؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ آقا کے نظر کرم کے ہم محتاج ہیں، آقا کی عطا کے ہم محتاج ہیں، آقا کے توجہ کے ہم محتاج ہیں۔ ہم جو کچھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی کے راتوں کے دعاؤں اور آنکھوں کے آنسو کے خطروں کا صدقہ ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھیے، دعا ایک ایسی چیز ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ آج کل وہ گنہگاروں کو مولوی صاحب سے حضرت دعا کرو، حضرت پلٹا کو انہوں بولتے تمہیں بھی دعا کرو۔ کیا حضرت مذاق کر رہے ہیں؟ ہمیں سب کہاں حضرت دعا کرنے کے لائے، اللہ ہماری بھی سنتا کیا حضرت؟ یہ جملہ قریب اللہ کو ایسے ناراض کر دے گا کہ ایمان کو خطرہ ہے۔ کبھی بھی نہیں بولنا اللہ ہماری بھی سنتا کیا حضرت، کبھی بھی نہیں بولنا۔
اللہ سب کی سنتا ہے. نبی کی بھی سنتا ہے، صحابی کی بھی سنتا ہے، ولی کی بھی سنتا ہے، نیک کی بھی سنتا ہے، بد کی بھی سنتا ہے، اچھے کی بھی سنتا ہے، برے کی بھی سنتا ہے. کبھی کبھی تو بے قرار ہو کر اس کا کافر بندہ بھی اسے پکارتا ہے تو اس کی بھی سنتا ہے. دعا کرو، ایک دوسرے آپس میں دعا کرو. جو رکو بولو دعا کرو جی بولو. شوہر کو بولو دعا کرو جی بولو. اگر بیوی بولی شوہر کو دعا کرو تو کیا کہ سمجھی؟ مجھے کیا شیخ عبد القادر جیلانی سمجھی تو؟ انہیں اسے بولا دعا کرو جی تو کہا میرا بھی بصری. قریب رہنے والے رشتوں کی دعا دور رہنے والی دوستی کی دعا سے کئی درجے زیادہ افضل ہے. وہ پیر سے دعا کرائے، وہ پیر سے دعا کرائے، وہ پیر سے دعا کرائے، وہ شیخ سے دعا کرائے، کبھی باپ سے دعا نہیں کرائے. کتنا نامقبول بچہ ہوگا جسے اس بات کا ڈاؤٹ ہے کہ میرے بابا کی دعا قبول نہیں ہوتی. افسوس نہیں؟ ارے افسوس نہیں؟ جبکہ ولی کی دعا بحیثیت ولی کے دعا. لیکن باپ جب اپنے بچے کو دعا کرتا ہے نیک ہے کہ گنہگار، آقا فرماتے ہیں جو باپ اپنے بچے کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس باپ کی دعا کو بچے کے حق میں ایسی بنا دیتے ہیں جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں. جو بھی باپ ہیں اپنے بچوں کو دعا کرو اللہ میں ہی کیا کہ گنہگار لیکن میرے گناہوں کی وجہ سے میرے بچوں کو بچا کر رکھ، میرے بچوں کا مقدر اچھا بنا، میرے بچوں کا نصیبہ اچھا بنا. اللہ میرے بچوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. اے اللہ میرے بچوں کے عمر میں برکت عطا فرما، اخلاق میں برکت عطا فرما، ادب میں برکت عطا فرما، تمیز میں برکت عطا فرما، تہذیب میں برکت عطا فرما، حیا میں برکت عطا فرما، شرم میں برکت عطا فرما، عزت میں برکت عطا فرما، عفت میں برکت عطا. نہیں بچوں کو تک دعا نہیں کرتے. افسوس. کئی مرتبہ کہتا ہوں باہر کے بیانات میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو دعا کرو، اپنی اولاد کو دعا کرو. قرآن نے سکھایا اپنے بچوں کو دعا کرنے کا. بلکہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ کر دیکھو کہ ایک جگہ میں تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے زیادہ بچوں کو مقدم رکھ دیا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. بعد میں ماں باپ پہلے بچے. خود کے بچوں کو ماں باپ اگر دعا نہ کرے تو ان بچوں کو کس کی دعا لگے گی؟ کون ہے جو دوسرا ہمارے بچوں کو دعا کرے؟ کون ہے دوسرا جو ہمارے بچوں کو دعا کرے؟ ہمارے علاوہ ہمارے بچوں کو دل کی گہرائی کے ساتھ، درد کے ساتھ، فکر کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہمارے علاوہ کون دعا کرنے والا ہے؟ تمہارے بچے یا ہمارے بچے خدا کی قسم اس دور پرفتن میں، نرغے کے دور میں، ایمان پر حملوں کے دور میں، اعمال کی بربادی کے دور میں، مسجدوں کی دوریوں کے دور میں، مدرسوں کی دوریوں کے دور میں، فتنوں کے دور میں، بے حیائی کی دور میں، بے شرمی کی دور میں، کان کھول کر سنو میرے دوستو، ہمارے بچے ہماری دولت کے اتنی محتاج نہیں جتنا ہماری دعا کے محتاج ہے.
ہماری دولت کے اتنے محتاج نہیں جتنا ہماری دعا کے محتاج ہے. آندھرا گیا میں ایک مرتبہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد تقریباً 10-12 سال مسلسل اس گاؤں کو والد صاحب رحمت اللہ علیہ تقریر کو جاتے تھے. ان کے انتقال کے بعد انہوں نے مجھے مدعو کرنا شروع کیا. وہاں کے علماء کثیر تعداد میں میں نے اتنی محبت دیکھی وہاں کے علماء میں, ایسا اتفاق دیکھا. میں نے تو میرے ہم عمر علماء سے مذاق کے طور پر پوچھ دیا کہ یہ محبت وقتیہ ہے کہ دائمہ ہے, ہمیشہ اتنی محبت ہے وہاں کے علماء کے درمیان میں, ایک دوسرے کا ادب, ایک دوسرے کی تعریف. اللہ ہر شہر کے علماء کے درمیان میں, ہر ضلع کے علماء کے درمیان میں, ہر گاؤں کے علماء کے درمیان میں, ہر محلے کے علماء کے درمیان میں ایسی محبتیں عطا فرما دے, ہے اللہ مزید کر دے. تو پھر انہوں نے بیان کے بعد صبح کا جلسہ تھا, جلسے کے بعد نماز کے بعد کھانا کھانے کے بعد بیٹھے اور ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. اس کے بعد اس مجلس میں جو بہت بزرگ عالم دین تھے انہوں نے کہا کہ مولانا میں نے عجیب بات آپ کے والد سے دیکھی جو آپ کے بارے میں جب بھی کسی عالم دین سے ملتے وہ آپ کے حق میں دعا کرتے اور دعا کراتے. کسی بھی چھوٹے یا بڑے, میرے بچے کے لیے دعا کرو, میرے بچے کے لیے دعا کرو. خود بھی بے حد آپ کو دعا کرتے ہوئے ہم نے سنا. ہم برباد ہو جاتے اگر یہ دعائیں نہ ہوتی. ایک باپ, ایک ماں جو درد کے ساتھ, تڑپ کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اپنے بچوں کو دعا کرتے ہیں, وہ ایک نبی کے بعد کوئی نہیں. نبی کی دعا تو ماں باپ کی دعا سے زیادہ, نبی کی دعا میں ماں باپ کی تڑپ سے زیادہ تڑپ, نبی کی دعا میں ماں باپ کے خلوص سے زیادہ خلوص, نبی کی دعا میں ماں باپ کے فکر سے زیادہ فکر. نبی کے بعد ہم کو اگر خلوص کے ساتھ کوئی دعا کریں گے وہ ہمارے ماں باپ ہیں. تو اس لیے اس مجمع میں جتنے حضرات ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتے رہیں. ایک دوسرے آپس میں دعا کر سکتے ہیں. وہاں سے بات گئی, امام صاحب کو بھی دعا کرو, آپ مؤذن صاحب کو دعا کرو, آپ کو جو مکتب میں پڑھائے نورانی خواجے سے لے کر قرآن پاک تک ان کے لیے دعا کرو, پیران پیر کے لیے دعا کرو, حضرت خواجہ غریب نواز کے لیے دعا کرو, بندے نواز کے لیے دعا کرو, صحابہ کے لیے دعا کرو, انبیاء کے لیے دعا کرو, اللہ ان کے درجات اور بلند کرے. میرے نبی کو بھی ہم لوگ دعا کرنا ہے, کرتے ہیں. جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسا درود ہے, اس میں دعا ہے, اور ہر درود کیا ہے؟ دعا ہے. اللہم صلی علی محمد, اے اللہ میرے نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما. یہ کیا ہے؟ دعا ہے, دعا. میرا ارادہ ہوا میں بھی اس بزرگ کے مزار پر جاؤں. کافی دن ہو گئے تھے اس بزرگ کے مزار پر حاضری دے کر. اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری جائز ہے, روا ہے, بہتر ہے, اچھا ہے, لیکن شریعت کے دائرے میں اور شریعت کے مطابق. تو میں گیا اور رات کا وقت تھا, 12 بج چکے تھے, ٹرین بھی 1.5 گھنٹہ لیٹ تھی. تو میں گیا اور جانے کے بعد وہاں پر میں نے بہت دیر تک قرآن پڑھتا رہا. اس کے بعد دعا میں مصروف رہا.
یعنی ان سے نہیں مانگا جا رہا ہے، ان کے واسطے سے مانگا جا رہا ہے۔ اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد ایک بات معلوم ہوئی، کہ پہلے بھی معلوم تھی لیکن اب دیکھنے میں بھی نظر آئی، کہ وہاں پر ایک طوطے کی خبر ہے۔ طوطا معلوم نہیں؟ ارے طوطا ہے، طوطا بات بھی کرتا کہتے ہیں وہ کو ساتھ بھی طوطا قرآن پڑھ ڈالا تو ہاں قرآن وہ مولوی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں تو کوئی تعجب نہیں، طوطا سمجھ کو پڑھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ کو پڑھ رہا ہے، کہ رٹا ہے تو رٹ گیا، ہو گیا قصہ ختم۔ امام صاحب تو سمجھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی تعجب نہیں ہوا۔ طوطے کی مزار ہے کہتے، وہ طوطا حضرت کا کہتے، حضرت سے باتاں کرتا تھا کہتے، اس کا انتقال ہو گیا کہتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھانوی سے کسی نے پوچھا ہے حضرت انسانہ مر گئے تو انا للہ، مسلمانہ مر گئے تو انا للہ پڑھتے، جانورہ مر گئے تو کیا پڑھنا ہے؟ تو حضرت بولے کہتے تو ہی بتا دے ایک دعا بنا کر، تو ہی بنا دے دعا بنا کر۔ مر گئے تو ان کے لیے بھی انا للہ پڑھ لیجئے، کیا ہو گیا؟ انا للہ کا معنی کیا؟ ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم کو جانا ہے۔ جسم نہیں جاتا، روح جاتی ہے اللہ کے پاس، جسم جہاں سے بنا وہاں چلے جاتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ پھر حشر کے میدان میں جسموں کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ کام تو آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل کیا؟ مٹی میں مل جاتے ہیں، اتنا ذرہ تک جسم میں نہیں ہوتا، جسم کا نہیں ہوتا، لیکن حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ پکار کر کہیں گے مزمل آ جاؤ، تو ہم ایسے قبر سے اٹھیں گے گویا کہ ابھی دفنایا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے بالوں کو جھٹکتے ہوں گے مٹی، جسم کو جھٹکتے ہوں گے مٹی، ایسے اٹھیں گے قبروں سے۔ میرے لیے تعجب ہے، لیکن اللہ کی طاقت کے لیے کوئی تعجب نہیں، وہ جب چاہے جتنی مرتبہ چاہے مٹی میں ملا ملا کر اٹھا سکتا ہے۔ مٹی میں ملا ملا کر اٹھا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے سوال کیے، اللہ اگر کوئی آدمی یا کوئی انسان یا کوئی چیز مر جاتی ہے اور آپ اسے کیا کرتے ہیں، یا تو مٹی میں ملا دیتے ہیں یا نہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اسے دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، پھر آپ کیسے اٹھاتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے اللہ مجھے ذرا دکھائیے آپ مردے کو زندہ کیسے کرتے، اللہ کو فرماتا ہے اولم تؤمن، ابراہیم کیا تم نہ اس بات کا یقین نہیں کہ میں مردے کو زندہ کروں گا؟ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر دین کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کو ہمیشہ شک کے دائرے میں داخل نہ کرو، کبھی کبھار وہ اپنے اندر اور زیادہ یقین پیدا کرنے کے لیے بھی سوال کر سکتا ہے، اور ایسے ایسے مسئلے نکلتے ہیں اس میں
آپ گھر کے اندر استعمال کریں گے تو محبت ابلے گی. قرآن ہے نا، خالی اصول بتاتا، آپ اپنے اندر سے ڈال دینا. اسی کے تحت میں یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کامی دوسری شادی کرے نہیں نا، تجھے یقین ہے کیا؟ یقین ہے تمہیں نہیں کرے ہی، پھر بھی ذرا تسلی کو پوچھ مجھ سے. نبی سے زیادہ خدا کی قدرت کو پہچاننے والا کون ہے؟ پھر وہی نبی پوچھتا ہے اللہ آپ مردے کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ اطمینان قلب کے لیے اگر کوئی سوال ہوتا ہے وہ سوال غلط نہیں. آ رہی ہے عبد الواحد؟ اطمینان قلب کے لیے اگر کوئی سوال کرتا ہے وہ سوال غلط نہیں. ہاں، جواب سن لینے کے بعد سمجھ میں آ جائے فبیہا، سمجھ میں نہ آئے فبیہا. کیا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آیا، بہرحال اس پر تو ہمارا ایمان ہے. سمجھ میں نہیں آیا تو انکار کرنا نہیں. اطمینان قلب کے لیے پوچھ سکتے ہیں. ابراہیم جیسے خلیل، اللہ کے دوست، پرسنل دوست. خلیل کسے کہتے ہیں؟ پرسنل دوست کو کہتے ہیں. پرسنل دوست اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اللہ آپ مردے کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تؤمن، ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں؟ قال بلا، اللہ یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اور دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سننے اور دیکھنے دونوں میں بڑا فرق ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کیا بات؟ سننے اور زیادہ یقین دیکھنے میں پیدا ہوتا ہے. یہ عورتوں کی مجلس میں بولنا ہی ہے. کون لا کو بولتے ہیں کہ کان میں بسا لیتی. دیکھنا تب جا کر اچھے برے کا فیصلہ کرنا. یقین ہے پروردگار، ایک نبی کو آپ کی ذات پہ یقین نہ ہو تو پھر یقین کہاں ہوگا؟ لیکن ذرا دیکھنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ. قال، اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لو ابراہیم. پرندے مختلف اقوال ہیں وہ 4 پرندے کون سے تھے. کبھی تفسیر میں آپ لوگ سن لیجئے، میں تفسیر نہیں تقریر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، کاٹو اسے، 4 کو ملا دے لو. مرغئی، مور، کبوتر، 4 پرندے جو کون سے بھی لے لیو، سب کو ذبح کرو، سب کو ٹکڑے 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 کرو، سب کو آپس میں ملا ڈالو. وہ بھی ایک پرندہ نہیں. ابراہیم ہماری قدرت دیکھو، ہم کتنی بڑی قدرت کے مالک ہیں. ایک پرندے کو ٹکڑے کر کے 4 جگہ مت نہیں بلکہ 4 پرندے لو، 4 کو بھی ذبح کرو، 4 کے بھی ٹکڑے بناؤ، اور ٹکڑے بنانے کے بعد اسے مکسچر کر دو، ملا دو. اس کے بعد تم 4 دور دور پہاڑوں میں رکھو. یہاں ایک گڈا، وہاں ایک گڈا، وہاں ایک گڈا، وہاں ایک گڈا رکھو. اس کے بعد تم بلاؤ مرغے آ جاؤ، اللہ کے نام سے باذن اللہ جوڑ ڈالو. تو یہ 4 پہاڑوں کے گڈوں میں سے وہ گوشت جو صرف مرغے کا ہوگا وہ ہمارے حکم سے اٹھے گا، ایک جگہ پر جمع ہوگا، ہم اس کے اندر روح داخل کریں گے، تمہارے پاس دوڑتا ہوا جائے گا. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے ابراہیم جان لو یہ کام ہمارے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ ہم زبردست حکمت والے ہیں، طاقت والے ہیں.
اسی لیے یہ بات کہیں کو آئی کہ جانور والے تو بھی انا للہ بول سکتے ہیں، لیکن اتنے اہتمام سے بولو نہ کو کتا مر گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جانور مر گیا والک بات ہے، انسان مر گیا۔ دعا سب کے لیے جائز ہے۔ طوطا تھا کہتے حضرت کے پاس، حضرت سے باتاں کرتا تھا کہتے کتے گدرے، اس سے دن برباد ہوگا، گھراں اجڑ گئے۔ تیری جورو کہتے واہ تو گئے کے بعد دے بالکنی میں کھڑی رہتی کہتے وہ کتے کو انہیں کتنا یقین کرتا معلوم، آنکھوں سے دیکھے جیسا یقین کرتا۔ کتے کیا معلوم، کتے علماء بیٹھے ہوئے، کتے کیا معلوم، مخفف ہے یہ کتے کیا معلوم، اصل میں کہتے ہیں کا شارٹ فارم کتے۔ پیور اردو میں کتے کسے بولتے ہیں؟ کہتے ہیں کو بدلتے 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 کتے تک آگے، اب جاتے جاتے کہاں کتے تک آتے کی۔ کیا سلمان؟ میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے اردو بگڑی سے بچوں کی نقل کر کو کہتے، بچوں کو صاف اردو بات کرنے نہیں آتا تو اردو سیکھنے تک بچے نقل کے طور پر جو تتلی زبان سے بولتے تھے اسی کو بڑوں نے استعمال کرنا شروع کیا تو زبان برباد ہو گئی۔ طوطا بات کرتا تھا کتے، حضرت کے پاس طوطا تھا کتے، قرآن بھی پڑھتا تھا کتے، اس کا انتقال ہوگا کتے، اسے بھی اہتمام کے ساتھ دفنائے کتے، غسل دیے کتے نہیں ہے، کفن پہنائے وہ نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھائے وہ نہیں ہے، نماز جنازہ میں دعا کیا کرے وہ معلوم نہیں ہے، اللہم اغفر لی حی توتینا، اللہم اغفر لی توتینا، اے اللہ ہمارے طوطے کی مغفرت فرما۔ پرندے تو بخشے بخشائے گئے ہیں، وہ کسی خدا کے راز کے تحت میں پیدا ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں کہ حشر کے میدان میں پیدا ہوں گے پھر حشر میں اٹھایا جائے گا، اللہ اٹھائیں گے، ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے واللہ عالم بالصواب۔ ہاں اتنی بات روایتوں میں آتی ہے، ان روایتوں کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں ضعیف ہے، 10 قسم کے جانور، پورے جانور نہیں بلکہ جانوروں میں سے 10 قسم کے کچھ مختصر جانوروں کو اللہ تعالیٰ انسان بنا کر جنت میں داخل کرے گا، بس اتنی بات آتی ہے، جس میں سے اصحاب کہف کا کتا بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، وہ بھی کتے کی شکل میں نہیں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا کتے کی شکل میں نہیں جائے گا، اللہ اسے انسان کی شکل بنا دے گا۔ اب یہ نہیں پوچھنا اس کی بھی شادی ہوگی کیا ہوگی۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی اسے بھی انسان کی شکل بنا دیں گے، اللہ داخل کریں گے، اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، تمام چیزوں کو پھر ایک مرتبہ اٹھائیں گے۔ اب وہ طوطا مرگا کہتے اس کی جنازے کی نماز پڑھے کہتے، کیا کی کہتے کدھر کی کہتے، اب اس کی خبر بھی وہاں ہے کہتے، کو سے بچے کو بات کرنا نہیں آتا کہ وہ طوطے کی خبر میں شہد بھی یعنی تو گھی بھی شکر ڈال کو بچے کو چٹاتے اسے بات کرنا آتا کہتے، مذاق بنا لیے دین کو۔ جانوروں
کے ساتھ جانوروں والا معاملہ کرو، انسانوں کے ساتھ انسانوں والا معاملہ کرو، خدا کی جو مخلوق ہے اس مخلوق کے ساتھ اس کا معاملہ کرو۔ بات لمبی اور گہری عرض کر رہا تھا میں آپ کے سامنے، مینڈک سے بات چلے گئی۔ جتنا ہو سکے اپنی زبان کو خاموش رکھو۔ زبان جب خاموش رہتی ہے اس پر بھی رحمت اور برکت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ غیبت سے زبان کو بچاؤ، گالی سے زبان کو بچاؤ، لغو اور بیکار بات سے زبان کو بچاؤ۔ یہاں تک کہ علماء نے مذاق کو بھی مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ خامخواہ مذاق کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے مذاق سے کوئی آدمی خوش ہوتا ہے یا تمہارے مذاق سے کسی کو کوئی مسئلہ معلوم ہوتا ہے یا تمہارے مذاق سے کوئی ایک نتیجہ نکلتا ہے تو تب جا کر وہ مذاق کرنے کی اجازت ہے، ورنہ مذاق بھی خطرہ ہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مذاق میں جھوٹ بولنے والا بھی جھوٹا ہی ہے۔ جھوٹ حقیقت میں جھوٹ نہیں، مذاق میں بھی جھوٹ ہے۔ حقیقت میں جھوٹ نہیں، مذاق میں بھی جھوٹ ہے۔ اپنی زبان کو خاموش رکھو۔ خاموشی بہت بڑی چیز ہے۔ غرض مجھے بتانا تھا آپ کے سامنے مدارس کی اہمیت، فضیلت اور ضرورت۔ ہر مذہب والا اپنے مذہب سے پیار کرتا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فلائٹ میں بیٹھے، ایک یہودی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ذکر میں مصروف تھے۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے، ذکر میں مصروف تھے۔ اس یہودی نے حضرت سے خود بات شروع کی۔ عجیب سا سوال حضرت کے سامنے رکھا حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ آپ گرو ہیں نہیں مسلمانوں کے؟ ہاں الحمدللہ میں گرو ہوں، مولانا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ حضرت نے پوچھا، پوچھئے کیا سوال ہے؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ کافر ہے، کافر۔ اور یہ لفظ کافر پر لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ مسلمان دوسروں کو کافر کہتے۔ کافر گالی نہیں، گالی نہیں۔ اب اسے موضوع بنا کر خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر اسے ایک ایشو بنا دیا گیا کہ کافر نہیں بولنا، کافر نہیں بولنا۔ ارے بھائی سنو، جو چیز موبائل نہیں ہے اسے موبائل نہیں بولتے، جو چیز موبائل ہے اسے موبائل بولتے۔ اور کافر لفظ جو ہے وہ گالی نہیں، گالی نہیں، گالی نہیں۔ چھوٹا بچہ پرواہ نہیں، تو ایسے آواز یوپی میں کر بیٹا، پرواہ نہیں کیوں۔ کافر گالی نہیں، مسلم ماننے والا، کافر نہیں ماننے والا۔ ایک چیز غور سے سننا، منطق پیش کر رہا ہوں، ترجمے کو سمجھانا چاہتا ہوں۔
ایک چیز جو ہے، سامنے والی چیز اگر وہ نہیں ہے، نہیں ہے بولنے کا مطلب غلط ہے کیا؟ نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں مسلمان غیر مسلم کو کافر بولتے ہیں۔ بھئی ہمارے آستہ میں ہمارے عقیدے کو جو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اب تمہاری باتوں کو ہمیں نہیں مانتے تو تمہارے نزدیک بھی وہ لفظ ہمارے اوپر واقع ہوتا ہے ڈکشنری کے اعتبار سے۔ کفارہ، کفر کیا، انکار کیا۔ میں قریب میں میرے ایک دوست کے موبائل میں ایک ڈیبیٹ دیکھا، اس میں کسی کو بٹھا کر وہ مولانا کو، ایک مولوی صاحب تھے پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے، ان کو بٹھا کر اس لفظ پر چاروں طرف سے لتاڑا جا رہا ہے، اور وہ مولانا صحیح طور پر، مولانا تو مولانا ہے، ہر کسی کو معقولات پر بات کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، منقولات پر بات کر سکتے ہیں، لیکن معقولات پر عقلی جواب ہی ان لوگوں کو چلتی ہے، نقلی جواب نہیں چلتا ان لوگوں کو۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر اس وقت ہے نا، غیر ضروری باتیں، غیر ضروری کاما، غیر ضروری بحثیں اتنی شروع ہوئی ہے جس سے ملک کا انسان، مسلمان نہیں بول رہا ہوں، ملک کا انسان جس کی حالت ہر گھنٹہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک زبردست سازش ہے۔ کوسے کی ریلوے اسٹیشن میں ہریا کلر مارے کرتے، ہنگامہ شروع ہوگا، کہیں کو بھی ہریا کلر مارے۔ ہریا کلر مسلمانوں کا، کون کہا ہریا کلر مسلمانوں کا؟ سفید بھی مسلمانوں کا، ہریا بھی مسلمانوں کا، لال بھی مسلمانوں کا، ہر کلر مسلمانوں کا۔ آپ پڑھ کر دیکھیے، جنتی لباس ہرا ہوگا، لیکن دنیا میں نبی کو سفید کلر بہت زیادہ پسند تھا۔ اب محمد رسول اللہ سفید پہنتے تھے، پہننے کا حکم دیے، پہننے کی فضیلت بتائے، مر گئے تو سفید کپڑوں میں دفناؤ۔ اگر یہ باتیں معلوم ہو جائیں تو پھر کیا یہ لوگ سفید کی مخالفت کریں گے؟ کوسا کی ایک فلم آیا ہے، کل اخبار پڑھ رہا تھا، فلم آیا کہ تمہیں دیکھا سمجھو کو؟ میں پڑھتا ہوں، ارے میں ڈاکٹر رہے بابا، کوئی ایک فلم آیا ہے، اس فلم میں ایک طرف مسلمان، حقیقت میں مسلمان ہے لیکن ہیرو ہے انہیں، اس کے ساتھ جو ہیروئن ہے وہ ہیروئن ایک زعفرانی کلر کے کپڑے پہن کر بے حیا ڈانس کر رہی ہے، اس پر ہنگامے شروع ہو رہے ہیں۔ ہمارے دھرم کا کپڑ کلر لے کر پہن کر ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ ناچ رہی ہے۔ فلموں میں ہمارا کلر بھی تو تم نے استعمال کیا ہے، اور ہم یہ سوچ کر چھوڑ دیے ہیں کہ کلر ہی عین مذہب نہیں ہوتا، کلر ایک جنرل چیز ہے، جو چاہے انہیں استعمال کر سکتا ہے، یہ کلر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہرا کلر، لال کلر، پیلا کلر، سفید کلر، کہاں جا رہا ہے ہمارا ملک؟ ان احمقوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کلر دھرم کی پہچان نہیں، ہرا کلر ایک پسندیدہ کلر، کسی کو کوئی کلر پسند ہوتا ہے، میرے آقا کو ہرا کلر پسند تھا، گنبد کا کلر ہرا ہے، تو کیا ساری دنیا کے مسجدوں کا کلر ہرا ہے؟ کتنی مسجدیں لال ہیں؟ شیواجی نگر میں ایک مسجد ہے لال مسجد، اکثر مسجدوں کا کلر سفید ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیلا کلر بھی پسند تھا۔ 3 پگڑیوں کا کلر حدیث میں نقل ہوتا ہے، سفید پگڑی، کالی پگڑی اور پیلی پگڑی۔ جو چیز مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیے تو اس چیز کے مخالف، ہرا کلر ریلوے اسٹیشن کو پسند نہیں، تو پھر تمہیں مارکیٹ کو جا کر کوتمیر لیتے نا، کیا پیلی کلر کی ہے؟ ارے گھگو
پھر ہرے رام ہرے کرشنا، وہ ہرے کا تمہارے پاس کیا ترجمہ ہے مجھے نہیں معلوم، ہمارے نزدیک اگر ہرے رام کہیں گے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ یہ ہرا وہی ہرا ہے۔ اصل میں ہرے کا ترجمہ کیا ہے اپنی جگہ پر، لیکن ہرے کا مطلب کیا؟ تر و تازہ۔ جو چیز ہری ہوتی ہے وہ تر و تازہ ہوتی ہے، اور جو چیز بگڑ جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، وہ ہرے پن میں کمزور پڑ جاتی ہے۔ بالکل تازی کوتمیر لو وہ ہری ہوتی ہے، اور وہی کوتمیر پرانی ہو جاتی ہے تو پیلی پڑ جاتی ہے۔ تو ہرے رام کا معنی کیا؟ رام تر و تازہ۔ ہرے کرشنا کا ترجمہ کیا؟ کرشنا تر و تازہ۔ اور اسٹیشن میں ہرا کلر مارو، سفید کلر مارو، آئی ڈونٹ کیئر، وہ بھی ہمارا ہی کلر ہے، دیکھو ہمیں سفید کلر۔ پھر کالے کو آ جاؤ تو ہم کہیں گے کعبے کا غلاف کالا ہے۔ ایسا کرتے کرتے ہم نہ تمہیں چھیڑو نہ کو، ہمیں فضیلت بیان کرے، نیا کلر بنا کر بھی فضیلت بیان کر سکتے ہیں، تمہیں کلر سے باہر ہو جائیں گے نا۔ ہرے کلر کو پاکستان کے ساتھ نہ جوڑو، ہرا کلر ایک کلر ہے میرے باپ۔ پھر ڈاکٹر آپریشن کرتے وقت ہرا کلر، تیری اماں کے ہارٹ کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر کو تو زعفرانی کلر پہنا، جبکہ پوری طب کہتی ہے ہرا کلر جس کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ اس کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ ساری دنیا کے اندر، ہندوستان نہیں، ساری دنیا کے اندر ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو کیا کلر کا کپڑا پہن کر آپریشن کرتا ہے؟ تو اب لگاؤ قانون کہ کوئی ڈاکٹر ہرا کپڑا نہیں پہنے گا۔ عجیب بات ہے، کتنے فلموں میں ہرے کلر استعمال ہوئے، مسلمانوں نے کچھ آبجیکشن کیا؟ سفید کپڑے استعمال ہوئے، مسلمانوں نے کوئی آبجیکشن استعمال کیا؟ وہ ایک لڑکی کوئی ہے جو بے حیا کپڑے پہنتی ہے اور ایک مسلمان ہیرو کے ساتھ ڈانس کرتی ہے، اور اس نے زعفرانی گیرو کلر کے کپڑے پہنی، تو آپ لوگ غصہ کرنے لگے کہ یہ کلر ہمارا مقدس کلر ہے، یہ کلر پہن کر اس نے ویسے کپڑے پہن کر ڈانس کی ہے، اس سے ہمارے دھرم کا امان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ خالی کلر کو پکڑ کر تم نہ عقل بھی ہمیں سکھاتے رہے بے وقوف، ہاں کہ تمہیں خالی کلر کی وجہ سے مذہب کی توہین سمجھتے ہیں، تمہاری عقل آج تک نہیں گئی۔ وہی فلمیں جب شروع ہوتے ہیں تو کبھی تمہارے گنیشا کی فوٹو سے شروع ہوتی ہے، کیا یہ توہین نہیں تمہارے دھرم کی؟ ہنومان کی فوٹو سے فلم شروع ہوتی ہے، فلم ہے، بے شرمی بے شرمی ہے، بے حیائی بے حیائی ہے۔ میں صاف کہتا ہوں کہ بے شرمی اسلام میں بھی ناجائز ہے، اور بے شرمی کو ہندو دھرم بھی ایکسپٹ نہیں کرتا۔ ہم نے ہندو ماں اور بہنوں کو دیکھا ہے جو اپنی بچیوں کی عزتوں کی فکر کرتے تھے، اندر بھیجتے تھے، باہر نکلنے سے روکتے تھے۔ تو تم لوگوں کو یہ کبھی سمجھ میں نہیں آئی بات کہ ایک کلر تمہارے دھرم کا فلم میں استعمال کرتے ہیں، دھرم کی توہین؟ تم تو تمہارے خداؤں کی توہین کی، جس کا احساس ہم کو ہے، ہم نہیں بولے کیونکہ جب تم تمہارے مسئلے میں خاموش رہتے ہو تو ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ وہی گنیشا کے ساتھ تم فلموں کو شروع کرتے ہو، وہی کیا کہتے ہیں کہ لکشمی کے ساتھ فلم کو شروع کرتے ہو، اور ایک کیا ہے ان کا بندر کی شکل میں کیا ہو، ہنومان، اس کی شکل میں تم فلم شروع کرتے ہو۔ کبھی تم کو غصہ نہیں آیا؟ کیا عقل ہے تمہاری، ایک کلر پر غصہ آ گیا۔ اگر ہر ایک کلر کو چھوڑو گے تو پھر تمہارا جینا تنگ ہو جائے گا۔
اکثر تمہارا ویجیٹیرین ہرا کلر ہی ہوتا ہے، کدو لینے جاتے ہیں تو کدو ہرا، ترکاری کے جتنے کلر ہیں سب کے سب مسلمان۔ ملی کی چوٹی ہری، ملی کا کلر سفید، سفید بھی ہمارا، ہرا بھی ہمارا۔ چھوڑو یہ، چھوڑو میرے دوستو، یہ چھوڑو میرے بھائیوں کہ اس سے ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا، کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ ملک کی غریبی پر فکر کرو۔ لفظ کافر غلط نہیں ہے، جو ہم کو مانتا نہیں وہ ہمارے نگاہوں میں کافر ہے، تم کو جو ہم مانتے نہیں تم ہم کے لیے وہ استعمال کرو، لفظ کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فلائٹ میں ایک یہودی نے پوچھا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور ہم کو کافر کہتے ہو، یہ غلط بات ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سیکنڈ کے اندر منہ ایسا چپ کرا دیا کہ فلائٹ اترنے تک منہ نہیں کھلا، بلکہ میں کہتا ہوں گھر کو جا کے بھی 2 گھنٹے منہ کھولا نہیں دکھتا۔ حضرت قاری طیب صاحب نے کہا کہ ہم تمہارے مسلم کسے کہتے ہیں؟ ماننے والے کو۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ انکار کرنے والے کو۔ ہمیں تمہارے موسیٰ کو مانتے، ہمیں مسلمان ہوئے، تمہیں ہمارے محمد کا انکار کرتے ہیں، تمہیں کافر ہوئے۔ ختم بات، سنتے ہی خاموش ہوگا۔ تو ہر دھرم اپنا مذہبی ایک محبت اور پیار کا ہے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان ہے ہماری مسجد کے چندے اور ضروریات اور کاموں کے لیے کہ کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے اس گھر کو دینے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے ملانے کو قبول فرمائے۔